شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذیشان اکرم لاہور سے شیئر کر رہے ہیں۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے فیملی فرینڈز ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے وہ جو فیملی فرینڈز ہیں، وہ آنٹی بتاتی ہیں کہ کچھ دنوں سے جب بھی وہ جاگتی ہیں صبح فجر کے ٹائم نماز کے لیے، تو جس جگہ پر وہ وضو کرتی ہیں وہاں پر پانی ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی وضو کر کے گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ڈیلی اس چیز کو نوٹس کرنے لگ گئی، پھر انہیں یہ لگا کہ شاید ان کا کوئی بیٹا یا ہسبینڈ وضو کرتے ہوں گے۔ جب انہوں نے روٹین میں یہ چیز دیکھنا شروع کر دی تو انہوں نے ایک دن اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ صبح فجر کے ٹائم جاگ کر مجھ سے پہلے وضو کر کے جاتے ہیں؟ جس پر ان کے بیٹوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اگر نماز پڑھنی ہو تو ہم لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، امی ہم نے گھر میں وضو نہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے پوچھی، جس پر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں، میں اس ٹائم جاگ کر وضو نہیں کرتا، اگر میں نماز پڑھوں تو پھر میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں۔ اب وہ آنٹی کہتی ہیں کہ یہ ڈیلی کا معمول بن گیا، جب بھی میں نماز کے لیے جاگتی تھی اس مخصوص جگہ پر اس طرح سے پانی بکھرا ہوتا تھا، پانی کے قطرے اس طرح سے وہاں پر ہوتے تھے کہ جیسے بالکل فریش میرے آنے سے پہلے کوئی وضو کر کے گیا ہے۔ پھر ایک دفعہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی تھی تو پانی چلنے کی آواز آئی، آنٹی کی آنکھ کھل گئی، وہ تیزی سے اس طرف آئیں اور کہتی ہیں کہ آج میں دیکھتی ہوں یقیناً کوئی بچہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس طرف بڑھی ہیں، ابھی وہ پیچھے تھیں، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر جس جگہ پر وہ لوگ وضو کرتے ہیں وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کا سفید لباس ہے، سفید داڑھی ہے اور ان کا بہت نورانی چہرہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آنٹی کے سامنے وہاں پر وضو کیا۔ جس ٹائم انہوں نے وضو مکمل کر لیا، وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے آنٹی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ اب آپ آ کر وضو کر لو، اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے، جو تیسرے فلور پر ان کی سیڑھیاں جا رہی تھیں وہ اس طرف بڑھے اور غائب ہو گئے۔ جب آنٹی نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا، پہلے تو وہ سکتے میں آ گئی ان کو دیکھتے ساتھ۔ جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہوئے تو آنٹی نے اونچی اونچی چیخیں ماری، اور جب وہ ان کے سامنے غائب ہوئے تو آنٹی نے بہت زیادہ گھبرا کر ڈر کے اونچی اونچی چیخیں ماری اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر ان کے بیٹے اور ہسبینڈ فوراً آئے، ان کو دیکھا وہ گری پڑی تھی، ان کو اٹھایا اندر لے کر گئے۔ جب ان کو ہوش آیا، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے سامنے ایک بزرگ نے وضو کیا ہے اور وہ غائب ہو گئے سیڑھیوں کے پاس جا کر۔ اب آنٹی اتنی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، جب ان کے بیٹے کالج جاتے تھے اور ان کے ہسبینڈ جاب پر جاتے تھے تو وہ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، وہ اپنے گھر کو لاک کر کے پاس ہی ان کے ریلیٹیوز رہتے تھے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی فیضی ان کے بیٹے کا دوست ہے، وہ ایج فیلو ہیں، تو ایک دفعہ میرا بھائی فیضی ان کے گھر گیا تو فیضی کہتا ہے کہ ہم لوگ سیکنڈ پورشن پر تھے اور وہ لوگ سارے نیچے تھے، اور ابھی اس فیضی کا جو دوست ہے ان کا بیٹا جس کا نام زید ہے وہ نیچے گیا۔ تو فیضی کہتا ہے میں موبائل یوز کر رہا تھا، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ مجھے دروازے کے پیچھے سے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے، مجھے یہ لگا کہ میرا دوست ہی ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ زید مجھے تنگ مت کرو، پھر ایک دم سے اس نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی، تو مجھے وہ آواز اجنبی لگی، یعنی وہ زید کی آواز نہیں تھی۔ جب میں نے وہ آواز سنی میں فوراً اٹھا اور باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو سیڑھیاں ان کے 3rd فلور پر جا رہی ہیں وہاں پر ایک 13 سے 14 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے جس کی میری طرف کمر ہے۔ اس نے میرا پھر نام لیا فیضی، تو میں نے اسے کہا کون ہو تم؟ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا وہ میرے سامنے سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگ گیا۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے۔ اس نے تیسری دفعہ جب میرا نام لیا میں نے اسے پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، جو ہی وہ آخری سیڑھی پر گیا وہ غائب ہو گیا۔ فیضی بہت زیادہ ڈر گیا، وہ تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور اس نے ان کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا اور سیدھا گھر آ گیا، اور گھر آ کر اس نے یہ ساری بات ہمیں بتائی۔ اب وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ وہ کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ ان کے گھر کے واقعات ہیں۔ پھر جب ہم لوگوں نے بھی ان سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ جو آنٹی ہیں ان کو بھی اپنے گھر میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں، یعنی ان کے گھر میں
شاید وہ مسلم جنات ہیں، وہ وہاں پر رہتے ہیں، وہ کوئی باقاعدہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، مگر اپنا آپ انہوں نے ان پر ظاہر کیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ایک فیملی فرینڈز لوکیلٹی فیلو ہیں جن کی میں نے آپ کو ایک سٹوری شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان اکرم آپ کا۔ لسنرز، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جس جگہ پر بہت اچھے جنات ہوتے ہیں، مسلم جنات ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن اگر ان کو تنگ کیا جائے، ان کی جگہ پر مداخلت کی جائے، جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر ناپاکی یا کچھ ایسی گندگی پھینکی جائے، پھر وہ تنگ کرتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنا آپ اسی لیے ظاہر کر دیتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ان کی ہے، اور مخصوص ٹائم کے بعد ہم نے وہاں پر نہیں جانا۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی کو یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ کسی جگہ پر کوئی آسیب، کوئی جنات ہے، تو کبھی بھی وہاں پر مت جایا کریں، اپنا خود خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلیم الدین انڈیا بنگلور جے نگر سے شیئر کر رہے ہیں۔ سید سلیم الدین کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے پیرنٹس کی زندگی سے سٹارٹ ہونے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ایک جگہ خرید کر وہاں پر گھر بنایا۔ ان کی شادی سے پہلے وہ گھر مکمل ہو چکا تھا، تو جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اس گھر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی میری امی کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ اس گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ کبھی ایسا لگنا کہ وہاں پر کوئی چلتا پھرتا ہے، کبھی ایسا لگنا کہ رات ہوتے ہی جب وہ لوگ سو جاتے ہیں تو کوئی ان کے گھر میں چلتا پھرتا ہے۔ کچھ عرصے میں میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ ابو کو کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہونے لگ گیا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس میری امی کو لے جایا گیا، مگر ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر ابو کو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو ایک دفعہ کسی صاحب علم ہستی کے پاس لے کر جاؤ، شاید کچھ اور اثر وغیرہ ہو۔ تو جب میری امی کو وہاں پر لے جایا گیا، انہوں نے ساری پڑھائی کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں اس گھر میں بہت سخت دیو جنات کا بسیرا ہے۔ وہ جنات آپ کو وہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ وہ جنات آپ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، وہ جنات ہی آپ لوگوں کے لیے یہ پریشانی اور بیماری بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یعنی ہم لوگ تو تھے نہیں، میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب وہ مجبور تھے، ان کے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اتنے اس وقت ان کے حالات ٹھیک تھے کہ وہ کسی نئی جگہ پر جا سکتے۔ انہی حالات کے مارے انہوں نے وہاں پر 4 سال گزار دیے، تنگ دستی میں، بیماری میں، اسی گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری جو بہن تھی وہ بہت چھوٹی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ میرے ابو نے اس کو بہت چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ انہیں بہت سا غصہ آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ لگا کر چپ کروا دیا اور اس کو وہیں پر سلا دیا۔ جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن کا پورا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کو امی کے پاس لے کر گئے اور یہ کہا کہ یہ بھی بالکل رات کو ٹھیک سوئی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میری وہ جو بہن تھی اس کا بہت زیادہ علاج کروایا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی وہ بیمار کی بیمار ہی رہی۔ اس کے بعد میرے ابو کی حالات دن بدن اور خراب ہوتے گئے، وقت گزرتا گیا، انہیں اس بیماری زدہ، اس آسیب زدہ گھر میں ہی انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، جیسے کیسے حالات تھے وہاں پر گزارنے شروع کر دیے۔ جب میری عمر تھی 10 سے 12 سال، اسی گھر میں ہم لوگ رہتے تھے۔ اتنا وقت گزر گیا وہاں پر، کوئی زندگی میں خوشی نہیں دیکھی، حالات خراب سے خراب ہی دیکھے، کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے۔ مجھے باقاعدہ وہاں پر جنات نظر آنے لگے، میری امی کو بھی جنات اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، میری امی کو باقاعدہ جنات نظر آتے تھے۔ رات کے ٹائم وہ سامنے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے بھی ایک دفعہ ایسا ہی دیکھا کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، سردیوں کا موسم تھا، میں نے کمبل لیا ہوا تھا، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے برآمدے میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے کمبل سے باہر منہ نکال کر دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے کسی نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر سینگ ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے اور اس کا جو جسم ہے وہ بھی بہت عجیب طرح سے ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ اسی حلیے کی ایک اور مخلوق آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ سینٹر میں ان لوگوں نے جس طرح سے موم بتی جلائی ہوئی ہے اور وہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں نے جب اتنا بھیانک منظر دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے فوراً کمبل میں منہ کر لیا۔ وہ باقاعدہ باہر تالیاں بجا رہے تھے۔ جب میں نے انہیں
زیادہ محسوس کیا، میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر میرے پیرنٹس فوراً سے بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، جبکہ وہ خود جانتے تھے کہ وہ گھر آج سیب زدہ ہے۔ میرے فادر کی سائیکل کی دکان تھی، اس میں بھی ان کو بہت زیادہ لاس ہوئے، وہ دکان بھی بند ہو گئی۔ ہم لوگوں کے گھر میں یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ میرے فادر نے سائیکل کی دکان کو بند کر کے ایک آٹو رکشہ خریدا اور وہ آٹو رکشہ چلانے لگ گئے۔ ابھی یہی نہیں تھا، حالات اور خراب ہونے تھے۔ ابھی میرے فادر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب مجبوراً وہ تو کام کر نہیں سکتے تھے، وہ رکشہ مجھے چلانا پڑ گیا۔ اسی دوران ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو یہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر کے ہم لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے کہ جو رینٹ ادھر سے آئے گا ہم اس گھر میں دیتے رہیں گے۔ اس گھر میں جو فیملی گئی وہاں پر انہوں نے 1 مہینہ بھی نہیں گزارا، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جنات نے اپنا ظاہر کر دیا ان پر۔ مجبوراً ہم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، ہم لوگ دوبارہ اس گھر میں آ گئے۔ اب وہ جو آٹو رکشہ میرے فادر کا تھا وہ تو اب چلا نہیں سکتے تھے، ان کا بازو ٹوٹ چکا تھا، ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رکشہ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے بس سٹینڈ کے پاس ہی ایک اور جگہ تھی، وہاں پر ایک رکشہ سٹینڈ تھا۔ میں وہاں پر جا کر اپنا رکشہ رات کے ٹائم کھڑا کرتا تھا کیونکہ وہاں پر اکثر پیسنجرز آتے تھے تو مجھے اچھی سواریاں مل جاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں آدھی رات کا ٹائم تھا، اپنا رکشہ لے کر وہیں پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے ایک بہت تیز سی روشنی اپنی طرف آتے دیکھی۔ وہ تیز سی روشنی جو ہی میری طرف آئی وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ سے جیسے ہی وہ روشنی میں نے دیکھی، میں رکشہ چلانے لگا تو میرا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں بے ہوش تھا۔ 4 لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں فلاں جگہ پر رہنے والا ہوں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے میرے گھر پہنچایا۔ اسی دوران ہم لوگوں کو کسی نے بتایا، ایک سید صاحب تھے، اللہ والے تھے، ان کا پتہ چلا، انہوں نے ہمیں کوئی تعویذ وغیرہ دی ہے، وہ تعویذ ہم لوگوں نے گلے میں بھی ڈالے۔ ابھی تک ہم لوگ اسی گھر میں ہیں، ابھی تک ہم لوگ انہی حالات سے 2-4 ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی میں کیا کیا معاملات ہوئے وہ میں نیکسٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میری زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو میرے پیرنٹس کی زندگی سے شروع ہوئے اور ہم لوگوں نے انہیں فیس کیا۔ بہت شکریہ سید سلیم الدین آپ کا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی مشکل آسان کرے، اور جو آپ لوگوں نے حالات فیس کیے ہیں اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے اور آپ لوگوں کو کوئی اچھی جگہ دے جہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا اثر نہ ہو۔ لسنرز، میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک بات شیئر کی ہے کہ جب بھی کوئی نئی جگہ خریدیں، کوئی نئی پراپرٹی خریدیں، کوئی نیا پلاٹ خریدیں، گھر بنانے کی غرض سے، کوئی بھی جگہ بنانے کی غرض سے جہاں پر آپ کا عمل دخل اور رہنا ہو، پہلے اس جگہ کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جگہ آسیب زدہ تو نہیں ہے۔ اب جس جگہ پر ان کے فادر نے گھر بنایا وہ جگہ آلریڈی آسیب زدہ تھی۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر گھر بنایا، یہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو وہ جنات ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ان جنات نے اپنا آپ ظاہر بھی کیا، وہ جنات ان کے سامنے بھی آئے، مگر یہ لوگ پھر بھی وہاں سے نہیں گئے کیونکہ وہ مجبور تھے، ان کے پاس اور جگہ نہیں تھی۔ وہ جگہ جنات کی تھی آلریڈی۔ وہاں پر جب انسان گیا تو اس نے ان کو نقصان پہنچایا، پہلے بیماری کی غرض میں، پھر ان کو تنگ دستی اور غربت کی غرض میں، پھر ان کو نقصان پہنچانے شروع کر دیے۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی کچھ ایسا دیکھیں فوراً سے اس جگہ کو چھوڑ دیں، وہاں سے چلے جائیں۔ جو آپ لوگوں نے محنت وہاں پر رہ کر کرنی ہے، مشکلیں کاٹنی ہیں، وہ کسی نئی جگہ پر جا کر سٹارٹ کریں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام یونس ہے اور وہ بہت زیادہ محنتی ہیں۔ ان کا تعلق گجر خان سے ہے۔ وہ کافی عرصے سے گھر گھر جا کر پینٹنگ اور ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، انہیں ایک کال آئی اور اس پر ایک آدمی نے انہیں یہ آرڈر دیا کہ ہم لوگوں نے ایک گھر ہے جس کو پینٹ کروانا ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنا آفس بنانا ہے اور ہم آپ کو اس کام کے لیے 10 دن دے رہے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد میں آ کر اس کو سارا پینٹ کرنا ہے اور سارا جس طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں ویسے اس کو ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے۔ جس پر یونس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یونس نے وہاں پر جا کر دیکھا، وہ 2 منزلہ بلڈنگ تھی، 2 اس کی بلڈنگس تھی، تو وہ جگہ بڑی تھی۔ تو یونس نے ان سے یہ بات کی کہ مجھے 15 دن دے دیں کیونکہ جگہ بڑی ہے تو میں 15 دن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ اس بلڈنگ کا جو آنر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔
یونس نے وہاں پر اپنے 2 مزدور لگا دیے اور ان کو سارا کام سمجھا دیا۔ وہاں پر جب وہ مزدور پینٹنگ کرنا شروع کرتے تھے، یعنی گھر کو پینٹ کرنا شروع کرتے تھے، جو ہی ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے، یعنی کبھی ایسا لگنا کہ ان کو پیچھے سے کوئی گزر کر جاتا ہے، اس کی آواز آنی قدموں کی جبکہ وہ دونوں کام کر رہے ہوتے تھے۔ پھر کبھی کبھار ایسا لگنا کہ ان کو فلاں کمرے سے کوئی جھانک کر دیکھتا ہے، جیسے فیل کروانا کہ باقاعدہ کوئی ہے اور اپنی طرف متوجہ کروانا۔ اور جب اس طرف انسان اپنے آپ کو اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، وہ چیز ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا ہونا کہ جب بھی ٹی بوائے چائے دے کر جاتا تھا وہ چائے غائب ہو جاتی تھی، اور وہ چائے ایسا لگتا تھا جیسے وہ 3rd فلور پر پڑی ہو، جب اوپر جا کر دیکھتے تھے تو وہاں سے ملتی تھی۔ عجیب و غریب وہاں پر واقعات شروع ہو گئے۔ ان مزدوروں نے یہ بات شیئر کی یونس کے ساتھ کہ یہاں پر ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے، یہاں پر کچھ عجیب و غریب سے معاملات ہیں، کوئی چیز ہمیں یہاں پر کام کرنے نہیں دیتی، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جس پر یونس نے وہاں پر آ کر ساری تسلی کی اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اپنا آرام سے کام کرو۔ پھر ان دونوں مزدوروں کو بیچاروں کو مجبوراً وہاں پر کام کرنا ہی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ان میں سے ایک مزدور جو تھا وہ نیچے ایک بیسمنٹ بھی تھا، وہاں پر کام کر رہا تھا، ایک کمرے کو پینٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھاگتا بھاگتا دوسرے لڑکے کے پاس آیا اور اس کو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر پینٹ کر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی ہلچل سی ہو رہی ہے۔ جب میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو اس کے کونے میں میں نے کالے رنگ کے لباس میں کسی مخلوق کو بیٹھے دیکھا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ جس پر ان دونوں نے وہاں پر فوراً کام چھوڑا اور آ کر یونس کو یہ کہہ دیا کہ ہمیں وہاں پر کام نہیں کرنا۔ یونس نے جب دیکھا کہ تھوڑا سا ہی وہ گھر باقی رہ گیا، ابھی کچن کا تھوڑا سا کام رہ گیا تھا یا ایک آدھا کوئی کمرہ رہ گیا تھا، باقی ان لوگوں نے وہ تقریباً پورا کمپلیٹ کر دیا تھا۔ اب وہ مجبور تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے آرڈر کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پاس صرف 2 دن تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس نے وہاں پر کام سٹارٹ کیا۔ اب جب آخری دن تھا اس نے اپنے گھر کال کر کے بتا دی کہ میں لیٹ آؤں گا، مجھے یہاں پر اکیلے کام کرنا ہے۔ یونس کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر اکیلے کام کر رہا تھا تو باقاعدہ مجھے وہاں پر کسی نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ جو ہی میں پینٹ کر رہا تھا تو مجھے دوسرے کمرے میں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جب میں وہاں پر بھاگتا بھاگتا گیا تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کا جو پینٹ کا سامان ہوتا ہے وہ تھا تو پیک ہی، مگر وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ کس نے گرایا میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے وہاں پر باقاعدہ قدموں کی آواز آنا، ایسا لگنا کہ کوئی آہستہ آہستہ سے نام لیتا ہے، کچھ بولتا ہے، یہ معاملات وہاں پر چلتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی کام کمپلیٹ کیا۔ جب پورا کام کمپلیٹ ہو گیا میں نے یہی سوچا کہ ایک دفعہ میں پورے گھر کا وزٹ کر لیتا ہوں، کہیں کچھ رہ نہ گیا ہو۔ جیسے ہی میں 2nd فلور سے نیچے آ رہا تھا، وہاں پر ایک کمرہ تھا، اس کے آگے پوری ایک ونڈو تھی جو گلاس ونڈو تھی۔ میری اوپر نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک سیاہ کلر کی کوئی چیز کھڑی ہے، اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، میں تیزی سے وہاں سے بھاگا اپنا سامان لے کر، اور میں نے وہ جو وہاں کا مالک مکان تھا، جو اس بلڈنگ کا آنر تھا، میں نے اسے یہ ساری بات بتائی کہ آپ لوگوں کی یہ جو جگہ ہے یہ بہت زیادہ سیب زدہ ہے، یہاں پر جنات کا سایہ ہے، ہم لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ یہاں پر کام کیا ہے، میرے مزدور بھاگ گئے تھے، میں نے جیسے یہاں پر کام کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، باقاعدہ اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، مجھے وہ نظر بھی آئی ہے۔ جس پر اس آدمی نے کوئی بات نہیں مانی میری، اس نے یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر یونس وہاں سے چلا گیا۔ یونس کہتا ہے کہ مجھے 6 ماہ کے بعد اسی آدمی کی کال آئی، اس نے یہ کہا کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے، ہم نے وہاں پر آفس بنایا تو میرے جتنے بھی یہاں پر ورکر تھے، جتنے بھی میرے امپلائیز تھے، ان کو یہاں پر کوئی چیز کام کرنے دیتی ہی نہیں تھی۔ کبھی کسی کی کوئی چیز گم ہو جانا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی عجیب و غریب واقعات ہونے لگ جانے، ہم لوگوں نے وہ بنا بنایا آفس خالی کر دیا ہے۔ یہی نہیں، وہ سارے سامان بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ اب وہ جگہ اس حد تک آسیب زدہ ہو چکی ہے کہ ہم نے اس بلڈنگ کو سیل کر دیا ہے، وہ جو آفس والا گھر تھا اس کو سیل کر دیا ہے، اور اس کا اندرونی حلیہ اس طرح سے ہو چکا ہے جیسے کوئی کھنڈر ہوتا ہے۔ یہ یونس کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جو لوگ ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا وہم ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہاں پر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم لوگوں نے وہ جگہ دیکھ کر لی ہے، وہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ذرا سی بھی کہیں آہٹ محسوس کریں، آپ لوگوں کو پتہ ہو، یقین ہو کہ وہ آپ نہیں ہیں، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کسی
اللہ والے کو بلا کر لانا چاہیے، قرآن خوانی کروانی چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ چیزیں کم نہ ہوں تو ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں میں لاہور کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے بالکل ایک نیو سوسائٹی میں گھر لیا۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، شہر سے تھوڑی دور تھی، لیکن ابھی وہ بالکل نئی وہ جگہ، وہ ٹاؤن بالکل نیا بنا تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، پر وہ جگہ بہت زیادہ انہوں نے خوبصورت بنائی ہوئی تھی۔ جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور وہاں پر ایک ٹاؤن کا پارک بھی تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ بھی ایک خالی پلاٹ تھا اور گھر کی بیک سائڈ پر بھی ایک خالی پلاٹ تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گھر بن رہا تھا ابھی۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ وہ جگہ کافی اچھی تھی، وہاں پر بہت گرینری تھی، ہم لوگ بہت خوش تھے وہاں پر۔ میں نے اپنا سارا سیٹ اپ ڈرائنگ روم میں کیا ہوا تھا، کیونکہ اس گھر میں ہم لوگوں کے 2 پورشن تھے۔ نیچے والے پورشن میں ایک ڈرائنگ روم اور ایک گیسٹ روم تھا، اوپر والے پورشن میں میری باقی پوری فیملی رہتی تھی۔ میں نے پڑھنا ہوتا تھا، میرے کچھ دوست بھی آ جاتے تھے، تو ہم لوگ نیچے ہی زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے۔ ابھی ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے ہوئے تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہی ہوا تھا۔ جب بھی رات کے ٹائم میں اپنے ڈرائنگ روم میں ہوتا تھا، مجھے باقاعدہ باہر آدھی رات کے ٹائم بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنا، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنا، یہ معمول تھا۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہہ کر بہلاتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور فیملی پارک ہے، تو وہاں سے آوازیں آتی ہوں گی۔ ایک دفعہ سردیوں کا موسم تھا، بہت شدید بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ میرا دوست میرے پاس آیا تھا، موسم اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، وہ میرے پاس ہی تھا۔ اتنے میں لائٹ آف ہو گئی۔ ہم لوگوں کے گھر میں ابھی نہ تو جنریٹر تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے ابھی یو پی ایس لگوایا تھا۔ اب ہم دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً ٹائم ہوگا 1:45 2:30 بجے کا، نہیں 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ موبائل پر ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا، یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو اس طرح سے باقاعدہ محسوس ہوا، اتنی شدید تیز بارش میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کے بالکل باہر آ گئے ہیں، اور وہ بچے بھی تعداد میں کافی زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ آپس میں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ہم دونوں جیسے ہی باتیں کر رہے تھے بالکل ہم لوگ چپ کر گئے اور ہم لوگ ان آوازوں پر غور کرنے لگ گئے۔ ساتھ بادل گرج رہے تھے، بجلی اتنی شدید چمک رہی تھی، تیز بارش تھی، اور اتنے چھوٹے بچے، زیادہ سے زیادہ بھی ان کی ایج 3 سال 4 سال، اس سے زیادہ کے بچوں کی آوازیں نہیں تھیں۔ وہ باقاعدہ ہنس رہے تھے اور آپس میں پتہ نہیں وہ کون سی باتیں کر رہے تھے، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دوست کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگ چپ کر کے سنتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان بچوں کے ساتھ گھنگرو کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے پائل پہن کر کوئی چھن چھن کر کے کبھی ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کی طرف آتا ہے، کبھی ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے، اور وہ بچے جیسے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عجیب و غریب سا وہاں پر ایک منظر بن گیا۔ میرے دوست کا نام عاصم تھا۔ عاصم نے مجھے یہ کہا کہ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں کہ باہر کیا ہے۔ جو ہی ہم دونوں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنا چاہا، لائٹ تو آف تھی، جیسے ہی بجلی چمکتی تھی تو تھوڑی سی روشنی سی محسوس ہوتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا، بالکل ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کے سامنے ایک درمیانے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نہیں تھا، بال ہی بال تھے۔ بال ایسے تھے جیسے کسی جو جانور ہوتا ہے اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، بہت زیادہ بال تھے، اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ چہرہ بہت خوفناک تھا، بال بہت زیادہ، سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو کہ اس کے اتنے چھوٹے قد ہونے کے باوجود بھی اس کے گھٹنے تک جا رہے تھے وہ بچے، اور وہ بچے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ سارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور وہ سینٹر میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے جب اتنا بھیانک منظر دیکھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ فوراً سے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ بہت شدید بارش تیز ہو گئی تھی اور باہر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی بچوں کے ہنسنے کی، کبھی اس عورت کے خوفناک ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ ہم لوگ اتنے شدید خوف زدہ تھے کہ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ جو مخلوق تھی، بچے، وہ عورت، وہ جو کوئی بھی تھے، وہ دور ہوتے گئے۔ ہم لوگوں کی ڈرائنگ روم سے دور جانے لگ گئے۔ وہ آواز کافی دور ہو گئی، یہاں تک کہ تقریباً 1 گھنٹہ اس سارے معاملے کو ہو گیا۔ اب بارش بھی آہستہ آہستہ سے کم ہونے لگ گئی، لیکن بادل ابھی بھی گرج رہے تھے۔
ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ دور فضا میں بہت بھیانک چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ جو پارک تھا، اگر ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر دیکھیں تو وہ پارک سامنے نظر آتا تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر سے تقریباً 25 سے 30 قدم دور ہوگا وہ پارک۔ اس پارک میں زور زور سے جھولا جھولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوہے کے جھولے تھے، جس طرح سے رات کا سینیریو تھا، وہ زور زور سے جھولا جھولنے کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں لائٹ آ گئی۔ اب ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کی دو طرف کی ونڈوز تھی، یعنی سینٹر میں ڈور تھا، دونوں سائڈوں پر ونڈوز تھی۔ اس طرف کی ونڈوز سے اگر دیکھیں تو وہ پارک سامنے نظر آتا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے جو ہی میں نے اور میرے دوست نے دوبارہ سے جھانک کر وہاں سے دیکھنا چاہا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں پر وہ جو جھولے لگے ہوئے تھے، ان جھولوں کو باقاعدہ کوئی جھول رہا تھا۔ وہ ہوا میں اتنے اونچے تھے، اتنے اونچے وہ جھولے جھول رہے تھے کہ جیسے باقاعدہ وہاں پر پارک میں شور شرابہ ہے، اور وہ جھولوں کے اوپر بیٹھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جھولے جھول رہے تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ رات کے ٹائم وہ باہر نکلے ہوئے، انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے ونڈو کے آگے کرٹن کر دیے۔ میرے ادھر ڈرائنگ روم میں ہی بیڈ تھا، ہم دونوں وہاں پر سو گئے۔ تقریباً 3:45 بجے کا ٹائم تھا، ابھی فجر نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے باہر ہی اس طرف بہت زیادہ خوفناک آواز میں کتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کتے اس طرح سے رو رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہے ہیں۔ کتوں کے ساتھ کبھی بلی کے بولنے کی آواز آنا، کبھی کتوں کے بولنے کی آواز آنا، کبھی کسی عورت کی چیخ کی آواز آنا۔ فجر تک اس ساری رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری۔ صبح جب ہم لوگ جاگے، ساری رات کا خوف ذہن پر تھا۔ میں نے ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے دوست نے ناشتہ کیا، ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے باہر سائڈ پر تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر گراس تھا، وہاں سے سارا گراس اکھڑا ہوا تھا۔ وہاں پر اس طرح سے پاؤں کے نشان تھے جیسے جانور کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں، یعنی وہ بچوں کے پاؤں کے نشان نہیں تھے، جیسے کسی بکری کے کر لیں وہ مخصوص ایک پاؤں کا نشان ہوتا ہے، وہ تھے ہر جگہ پر۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ میں اتنا ڈر جاتا تھا کہ میں رات 10 بجے کے بعد ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں تقریباً 4 سال رہے تھے۔ مختلف لوگوں سے میں نے وہاں پر مختلف باتیں سنی۔ رات کے ٹائم وہاں پر ایک عورت پھرتی تھی جو اس پارک میں جا کر جھولے لیتی تھی۔ 2 سے 3 دفعہ چوکیدار نے بھی ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، پارک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اور باقاعدہ ایک عورت وہاں پر نظر آتی تھی جو جھولے جھولتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ پھر 4 سال کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ لسنرز، میں نے تو آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی آئی ہوں ایسی باتیں کہ جو پارک ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد کبھی بھی جھولا نہیں جھولنا چاہیے۔ مغرب کے بعد میری امی اکثر یہ بات بتاتی ہیں، ان کو میری نانی اماں بتاتی تھیں کہ مغرب کے بعد جو جنات ہوتے ہیں، جو آفتیں چڑیلی ہوتی ہیں، وہ جھولا جھولتی ہیں۔ کسی بھی پارک میں جائیں رات کے ٹائم تو اپنے بچوں کو جو سنگز ہوتی ہیں جس کو پینک بولتے ہیں اس کے اوپر مت بٹھایا کریں، اس کے اوپر بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پلیز اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل کو نیولی وزٹ جنہوں نے کیا ہے اور ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ اور جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کریں ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح سے ریئل ہارر سٹوریز ملیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔